اچھا، کہتے ہیں کہ غصہ اور جلد بازی یہ نقصان دہ ہے، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے آپ ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی، اور ایسا نقصان اٹھا لیتے ہیں کہ جس کا مداوع ممکن نہیں ہوتا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک کتا پال رکھا تھا، بڑا وفادار کتا، اس کا سارے کام کرنے والا، اس کی بات ماننے والا، اس کا ساتھی۔ ایک دن وہ گھر سے نکلا تو اپنے گھر میں اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس اپنے کتے کو چھوڑ کر گیا اور اسے سمجھایا کہ وہ اس کی رکھوالی کرے۔ وہ باہر جاتا ہے اور کتا دروازے پر بیٹھا ہوتا ہے، چھوڑ کے جاتا ہے۔ اب جب وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر واپس لوٹا تو اسی چوکھٹ پر کتا بیٹھا ہے، لیکن اب اس کا حال بدلا ہے۔ اس نے دیکھا کہ کتے کے منہ کو خون لگا ہے، وہ خون سے لت پت ہے۔ اس نے دیکھا تو دل میں یہ خیال کر لیا کہ یہ میرے بیٹے کے پاس حفاظت کے لیے بیٹھا تھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا، مار ڈالا، اور یہ اس کے جو منہ پہ خون لگا ہے یہ اس کے قتل کرنے کی وجہ سے لگا ہوا ہے۔ اب اس کے اندر غصہ پیدا ہوا، وہ طیش میں آ گیا۔ اب اس سے پہلے کہ وہ اس معاملے کی تحقیق کرتا کہ معاملہ کیا ہے، اس نے غصے میں آگے بڑھا، کتے کو پکڑا اور وہی اس کا کام تمام کر دیا۔ اور پھر اس نے کہا کہ اب میں جا کر دیکھتا ہوں کہ اندر کیا ہے۔ جب چوکھٹ پر کتے کو مار کے آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ بیڈ کے اوپر بستر پر اس کا بیٹا بیٹھا ہے، اور اس بیٹے کے پاس ایک بھیڑیا مرا پڑا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب وہ مالک گھر سے باہر نکلا تو ایک بھیڑیا اس کے بچے پر حملہ آور ہوا۔ اس وفادار کتے نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے مالک کے بیٹے کی حفاظت کے لیے اس بھیڑیے کو چیر پھاڑ ڈالا، مار ڈالا، اور سرخرو ہو کر سینہ تان کر باہر چوکھٹ پر بیٹھا تھا کہ مالک آئے گا تو میری وفاداری کو دیکھے گا کہ میں نے کیا کیا، اس کے بیٹے کی کیسے حفاظت کی۔ لیکن اس مالک نے جب یہ منظر دیکھا اور پھر اس کتے کی وفاداری کو یاد کیا تو اب رونے لگ پڑا اور افسوس سے ہاتھ ملنے لگ گیا کہ افسوس، میں نے اپنا ایک وفادار ساتھی کھو دیا، میں نے اسے قتل کر ڈالا، اپنے ہاتھ سے مار ڈالا، اور معاملے کی تحقیق نہیں کی، غصے میں آ گیا، جلدی میں آ گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ خدارا غصے میں کوئی فیصلہ نہ کیجیے اور جلدی کوئی فیصلہ نہ کیجیے، آرام سے سوچ کر فیصلہ کیجیے، انشاءاللہ کبھی دنیا میں آپ کو نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں ایک مضمون آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا حضور مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ جسے میں کروں تو کامیاب ہو جاؤں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے بندے غصہ نہ کر۔ اس نے بار بار پوچھا میں کیا کروں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بس غصہ نہ کر، لہذا غصہ کنٹرول کیجئے، جلد بازی سے بچیے، انشاءاللہ یہاں دنیا میں آپ سکون ہی سکون پائیں گے۔